9 مئی کے واقعات نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے ورکرز نے اپنے لیڈر کی گرفتاری کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں فوجی تنصیبات اور بہت ساری دوسری چیزوں پر جلاؤ گھیراؤ کیا اور نقصان پہنچایا۔ پی ڈی ایم کی حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسیوں نے اعلان کیا کہ پی ٹی آئی کے ان کارکنوں کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اور پاکستان آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلایا جائے گا۔ ڈیئر ویورز، آج ہم انہی سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کیا ہے، پاکستان آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کا کیا ہے اور کب بنایا گیا، کیا پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں ان قوانین کے تحت ٹرائل کیا جا سکتا ہے، اور فوجی عدالتیں کیا ہیں اور کب بنائی جاتی ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد چودھری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم 9 مئی کے واقعات کے متعلق کچھ سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کے ورکرز نے اپنے لیڈر کی گرفتاری کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں فوجی تنصیبات اور سویلینز پراپرٹی کے اگینسٹ جلاؤ گھیراؤ کیا اور ان کو نظر آتش بھی کیا، نقصان بھی پہنچایا۔ اسی سلسلے میں پی ڈی ایم کی حکومت، کیبنٹ، پاکستانی فوج اور لا انفورسمنٹ ایجنسیوں نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اور پاکستان آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت ٹرائل چلانے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین اکرام، کیا پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف ان قوانین کے تحت فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 ہے کیا اور کب بنایا گیا۔ ڈیئر ویورز، دراصل آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 ایک سول لا ہے جو کہ پاکستان بننے سے پہلے تقریباً 100 سال پہلے بنایا گیا۔ اس کو کلونیل لا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ برٹش راج کا بنایا ہوا قانون ہے، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اس ایکٹ کے تحت حکومت کسی بھی انفارمیشن یا لوکیشن مین کسی بھی جگہ کو سیکرٹ، کلاسیفائیڈ یا ممنوعہ قرار دے سکتی ہے۔ اس قانون کا اطلاق ہر پاکستانی پر ہوتا ہے، چاہے وہ منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، فوجی ہو یا کوئی بھی سویلین ہو۔ اس قانون کے تحت کارروائی کے لیے کسی بھی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ صرف شک کی بنیاد پر گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اس کنٹروورشل سمجھے جانے والے قانون کے مطابق اگر کوئی شخص کسی ایسے علاقہ میں یا ایسی جگہ پر داخل ہو جائے جو کہ ممنوعہ علاقہ ہو یا داخلے کی اجازت نہ ہو، یا اس عمل کو اس لا کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ اس کے علاوہ فوج، پولیس یا کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے کام میں مداخلت کرنے یا صرف اس مداخلت کے لیے اکسانے پر بھی اس لا کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ ویورز، اگر ہم اس لا کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کو دیکھیں تو اس کو 2 سے 14 سال تک کی قید یا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کیا ہے؟ یہ قانون 1952 میں بنایا گیا اور یہ فوج کے ریلیٹڈ جرائم اور ان جرائم میں ملوث فوجی افسران، فوجی اہلکاران یا کسی بھی ملیٹنٹس، دہشت گردوں کو سزاؤں یا فوجی عدالتوں کی کارروائی کے متعلق ہے۔ ان جرائم میں بغاوت، جاسوسی، غداری، دہشت گردی سے لے کر چوری، دھوکہ دہی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا اور مختلف جرائم شامل ہیں۔ جبکہ اگر ہم سزائیں دیکھیں تو اس میں قید، موت، جرمانے یا فوج سے ریموول بھی شامل ہے۔ اب پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کا اطلاق تو صرف فوج پر ہوتا ہے اور یہ فوجیوں کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن بعض صورتوں میں یہ سویلینز پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جب فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا ہو
یا پھر پاکستان یا ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی غداری یا دہشت گردی جیسے واقعات یا پھر ایسے کوئی معاملات جو کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں فوجی عدالتوں میں پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم دیکھیں فوجی عدالتیں کیا ہوتی ہیں، دراصل دنیا میں مختلف ممالک میں فوجی عدالتیں بنائی جاتی رہی ہیں۔ فوجی عدالتیں دراصل بند کمروں میں مخصوص حالات میں کام کرتی ہیں، جس میں ملزم کو وکیل رکھنے یا بعض اوقات ملزم کو سنا بھی نہیں جاتا اور صرف سزا سنا دی جاتی ہے، اور پھر فوجی عدالتوں کی سزاؤں کے خلاف اپیل کا حق بھی نہیں دیا جاتا۔ دراصل فوجی عدالتیں پاکستان میں پاکستانی جوڈیشل سسٹم کے متوازی ایک سسٹم بنایا گیا تھا، جس میں جو ہینیس قسم کے جرائم ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، غداری، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی کام، فوجی املاک کو نقصان، یا پھر کسی بھی طرح کے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے قوانین کی وائلنس جو ہے، ان جرائم کے خلاف فوجی عدالتیں بنائی جاتی ہیں اور ان کے خلاف سزا دی جاتی ہے۔ ویورز، دراصل فوجی عدالتوں کا پروسیجر ویری فاسٹ ہوتا ہے، چونکہ جو جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے اس کا پروسیجر بہت سلو ہوتا ہے، اس لیے کلپرٹس کو یا ملزمان کو یا دہشت گردوں کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے فوجی عدالتیں بنائی جاتی ہیں۔ اس سب کے باوجود UN ہیومن رائٹس کے تحت سویلینز کے خلاف فوجی عدالتوں میں کارروائی دراصل فیئر ٹرائل، بنیادی حقوق و آزادی، انصاف کے حصول کی وائلیشن قرار دیا جاتا ہے۔ فوجی افسران کے ماتحت عدالتوں پر بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں اور پاکستان میں بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ اگر یہ رواج پڑ گیا تو آنے والی حکومتیں کسی بھی معاملے کے اگینسٹ فوجی عدالتیں بنانے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گی، جو کہ UN چارٹر آف ہیومن رائٹس کے وائلیشن ہوگی۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آج کے ویلاگ سے آپ کو کچھ مفید معلومات ملی ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔